السلام علیکم۔ ماہ رجب کی برکت۔ رجب المرجب اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ماہ رجب بہت محترم و مکرم مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارض و سما یعنی زمین و آسمان پیدا فرمایا تو مہینوں کا شمار مقرر فرمایا، پھر ان میں سے 4 حرمت والے یعنی عزت بڑائی والے مہینے فرمائے ہیں، جن میں سے ماہ رجب کو اللہ تعالیٰ کا اپنا مہینہ ہونے کی وجہ سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد 3 ماہ ترتیب سے بابرکت یعنی برکت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ شعبان کے متعلق فرمایا کہ میرا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اللہ کے محبوب کی امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے بارے میں حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس ماہ میں ایک روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کی طلب رکھے تو اللہ کریم اسے مقبولیت عطا فرماتا ہے اور جنت نصیب کرتا ہے، اور اگر کوئی 2 روزے رکھے تو اسے اسی طرح 2 حصے ثواب ملے گا۔ اسی طرح روزے رکھنے کی زیادہ تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں اپنے افضال و اکرام اور عطیات میں اضافہ فرماتا ہے۔ گرج کہ ماہ رجب کو اس واسطے سے متحرر کہا جاتا ہے کہ جو کوئی اس میں روزہ رکھتا ہے، عبادت گزاری کرتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب 30 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اس مقدس مہینے میں روزے دار اور عبادت گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بزرگی سے مراد دیدار الہی ہے، اور یہ مرحمت سب سے افضل و اکرم ہے، اور جب ایسا شخص موت کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کریم اس پر موت کی سختی آسان فرما دیتا ہے، اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ اور ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے۔ حضرت اکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب تو خدا کا مہینہ ہے، اور میرا اور میری امت کا مہینہ شعبان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں مسلمانوں کو ضرور روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ماہ رجب حرمت کے لیے، شعبان عبادت کے لیے، اور رمضان شریف انعامت الہی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ماہ رجب میں بندے کی نیکیاں 2 گنی ہو جاتی ہے، شعبان میں برائیاں دور ہوتی ہیں، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ماہ رجب نیکی میں آگے بڑھنے کا، شعبان نیکی میں متوسط نہ کم نہ زیادہ چلنے والوں کا، اور رمضان شریف گناہ گاروں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کھیتی بونے کا واسطے ہے، شعبان اس کھیتی کو پانی دینے کے لیے ہے، اور رمضان اپنی کامیاب بوئی ہوئی کھیتی کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ کچھ اللہ والوں نے فرمایا کہ سال تو ایک پیڑ کی طرح ہے، ماہ رجب اس پیڑ کے پتے نکالنے کا ہے، اور شعبان میں وہ پیڑ پھلتا پھولتا ہے، پھر رمضان شریف کے مہینے میں اس میں پھل آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب میں تم روزے رکھو، کیونکہ اس ماہ کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ حضرت شیخ امام ہبۃ اللہ رضی اللہ عنہ اپنے استاد حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ماہ رجب کے شروع میں روزے رکھتا ہے اس نے گویا تمام ماہ کے روزے رکھ لیے، اور جو کوئی اس ماہ مبارک میں جس قدر زیادہ روزے رکھتا ہے اس کی اسی قدر بڑی نیکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اکثر علماء دین اور قرآن کریم و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے تمام سال میں 14 راتیں ہیں کہ جن میں شب بیداری کرنا بڑے ثواب کا مجیم ہے، یعنی محرم کی پہلی رات، 10ویں محرم کی رات،
رجب کی 15ویں رات، رجب کی 27ویں رات، شعبان کی 15ویں رات، 14 شعبان کی رات، رمضان کی پہلی اور آخری تاک راتیں، پہلی، تیسری، 5ویں، 7ویں، 9ویں اور 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں و 29ویں راتیں اور دونوں عیدوں کی راتیں۔ اسی طرح سال میں یہ دن عبادت گزاری کے لیے بہت مبارک ہے۔ عاشورۂ محرم یعنی 10 محرم کے دن، شعبان کی 15ویں کا دن، جمعہ کا دن، دونوں عیدوں کا دن اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ ان کے علاوہ ماہ رمضان المبارک کے متعلق زیادہ تاکید ہے۔ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کا چاند دیکھ کر فرمایا: اے مسلمانوں، اگر کوئی ماہ رجب میں مومن یا مومنہ 30 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، قل ھو اللہ شریف اور 3 بار قل یا ایھا الکافرون پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور اسے اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس قدر ایک ماہ روزے رکھنے والوں کو ملتا ہے، اور آئندہ سال کے نماز پڑھنے والوں میں اس کا نام پہلے درج کر لیا جاتا ہے۔ اس کے اعمال نامے میں اس قدر ثواب لکھا جائے گا جتنا بدر میں شہید ہونے والے کو ثواب ہے، اور اس کے 1000 درجے زیادہ کیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص تمام ماہ روزہ رکھے اور باقاعدہ نماز پڑھتا رہے تو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کے حق میں جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کی خبر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے، اور فرمایا اللہ کا رسول ایک ایسی علامت ہے جس کی وجہ سے مشرک اور منافق لوگوں اور تمہارے یعنی نماز ادا کرنے والوں کے بیچ فرق ہوگا اور تمہاری تمیز ہو سکے گی، اور کیونکہ جو نماز تم پڑھو گے رجب کی نماز، وہ منافق نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس کو 50 ماہ کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور یہ وہ مقدس دن ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اسی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، اور اللہ جل شانہ نے اپنے حبیبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی۔ 27ویں رجب کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف کی حالت سے صبح کرتے تھے اور ظہر کے وقت نماز پڑھنے کے تھوڑی دیر بعد نفل پڑھا کرتے تھے، جس میں 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرتے تھے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ القدر، 3 بار سورہ اخلاص 50 بار پڑھتے اور عصر تک دعا میں مشغول رہ کرتے تھے۔ اور روایت ہے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں خلوص دل سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو کوئی اس ماہ میں گناہ کرے تو اس کے ایک گناہ کا 10 گنا عذاب ہوتا ہے۔